میرے والد صاحب جب تک بیٹھتے تھے ان کے دور میں بھٹو صاحب آئے ہیں. تو باقی دیکھیں جی ان کے زمانے میں لیاقت علی خان بھی آئے ہیں. میرا نام ہے اشتر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. راولپنڈی کے دل پرانے قلعہ میں موجود دلبر ہوٹل صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ کشمیری ذائقوں کا سفیر ہے. خوشبودار روغن جوش، مزیدار ہریسہ اور گشتابے کی دیسی مہک جو گھر کی یاد دلا دے، یہ سب ایک جگہ میں، وہ بھی دلبر ہوٹل میں. آئیں ان سے جانتے ہیں ان کا یہ سفر کیسا رہا، معلوم کرتے ہیں کہ کون کون سی مشہور شخصیات یہاں کے کھانوں کی مداح ہے، اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں اس کی اور برانچز کھولی. چلیں شروع کرتے ہیں. آج ہم بیٹھے ہوئے دلبر ہوٹل کے اونر کے ساتھ. چلیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور ان کے کھانوں کی خصوصیات کیا ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ملک اسلم پرویز. اچھا، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، آغاز کس طرح ہوا تھا، آپ کے آبا و اجداد میں کنہوں نے شروع کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ یہ جناب میرے والد صاحب، ہمارا تعلق ہے کشمیر سے، آکوپائڈ کشمیر سے. تو میرے والد برٹش آرمی میں تھے. 47 میں وہ پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کیا تھا جہاں چائے بھی تھی اور کشمیری کھانا بھی اسٹارٹ کیا جسے وازوان کہتے ہیں. تو یہ پہلے تو انہوں نے ہلکے پیمانے پہ اپنے لیے بناتے تھے یہ لوگ، کیونکہ ہمارے جو واضح تھے نا وہ بناتے تھے. لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ یار اتنا اچھا کھانا خود کھاتے ہیں آپ لوگ، اسے رن کریں، لانچ کریں، ہمیں بھی کھلائیں. اس کے بعد یہ 50 میں تقریباً یہ فل فارم میں آ گیا نا کھانا، یہ کشمیری وازوان انہوں نے شروع کر دیا، لانچ کر دیا. یعنی کہ ہم کشمیری کھانوں کے پاکستان میں فاؤنڈر بھی ہیں. اگر آج 5 لاکھ ریسٹورنٹ کھل جائیں نا پاکستان میں تو سب سے اوپر دلبر ہوٹل کا نام آئے گا. اچھا، والد صاحب کے ساتھ میرے ماموں بھی تھے، اس وقت وہ فوت ہو گئے تھے. اچھا، اس کے بعد میرے والد صاحب 84 میں 84 میں فوت ہوئے ہیں. میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تو میرے بھائی بھی تھے، ایک بھائی اب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرا بیٹا ہوتا ہے میرے ساتھ. وہ ہم رن کر رہے ہیں اس وقت. مین یعنی کہ کردار میرا ہی ہے اس میں، کہ میں اسے لے کے چل رہا ہوں اپنی، یعنی کہ کشمیری کہہ لیں کہ کشمیری جو ہے نا، یہ کشمیری فوڈ کی شکل میں ہم نے اپنی تہذیب ثقافت جو ہے نا فوڈ کی شکل میں زندہ رکھی ہوئی ہے کشمیری کھانوں کو. تو باقی یہ کہ لوگوں نے یہ بہت لائک کیا ہے، کیونکہ اس میں اسپائسی بھی کھانے ہیں، لائٹ بھی ہیں، لیکن بڑے مزے کے کھانے ہیں. اور سارا مٹن یوز ہوتا ہے ان ہمارے ڈشز میں، یا چکن ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چل اب دیکھیں 1948 کہہ لیں، اور اب کیا جا رہا ہے 2025 آ رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے. اپ ڈاؤن تو ملکی حالات کے ساتھ چلتا رہا ہے، لیکن اس میں پھر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطے رہے، آتے جاتے رہے، سیاسی لوگ، غیر سیاسی لوگ، یہ آرمی آفیسرز اور ہر قسم کے کاروبار طبقہ، چھوٹا طبقہ، سب آتے رہے یہاں. تو آپ جانتے ہوں گے جس طرح ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے کھانوں کی، جس طرح ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے کچھ مسالے ہوتے ہیں. تو آپ کے کھانوں میں کیا ایسی خاصیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مختلف بناتی ہے سب سے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مٹن یوز کرتے ہیں. اچھا، اور اس میں پھر اس کا جینون طریقہ کار ہمارا وہی ہے، کشمیری ریسپیز ہیں، مطلب اس میں مسالے ہم اپنے پیستے ہیں، اور کوالٹی پہ ہم وہ کمپرومائز نہیں کرتے. چیز A1 دینی ہے، 16 نے. وہ تو میں خود بھی اپنے ورکرز کو کہتا ہوں، میں ان کے سروں پہ کھڑا ہوتا ہوں جو اس قسم کا کام ہوتا ہے. تو اس میں رعایت کوئی معافی نہیں ہے. تو یہی ہے ہماری کامیابی، کہ گاہک کھاتا ہے تعریف ہی کرتا ہے. انشاءاللہ ہماری دال کھا لیں اور مٹن کھا لیں، کوئی بھی چیز الحمدللہ A1 ہوگی، اور وہ تعریف لوگ کرتے ہیں. اور مزہ وہی ہے کہ جو تعریف لوگ کریں، اپنے منہ میاں مٹھو تو نہ بننے نا بندہ. سب سے جو مشہور یا جو سب سے فیوریٹ کھانا ہے یہاں کا وہ کون سا ہے؟ لوگ سب سے زیادہ کس کھانے کو پسند کرتے ہیں؟ جی آپ دیکھیں جی، یہاں کچھ سردیوں گرمیوں کے معاملات آ جاتے ہیں. اب سردیوں میں ہمارے پاس گشتابہ، رشتے، تبک ماز، میتھ ماز، سیخ کباب، روغن جوش، کڑم مچھلی، کڑم فش ہوتی ہے، کڑم پنیر ہوتا ہے. یہ کشمیری ڈشز ہیں، سرسوں کے آئل میں بنتی ہے یہ. تو یہ سردی کے حساب سے چلتی ہیں. پھر عام جو گرمیوں میں ہمارے پاس آب گوشت ہوتا ہے، دہی میں جو بنتا ہے وہ اسے یخنی کہتے ہیں. آب گوشت جو ہوتا ہے دودھ میں بنتا ہے. پالک مٹن ہوتا ہے، پالک کوفتے ہوتے ہیں، دیسی چکن ہوتا ہے، مٹن ہریسہ ہوتا ہے، سیخ کباب ہوتے ہیں 1 فٹ لمبے مٹن کے. اور اس کے علاوہ کافی ورائٹی، کافی وسیع رینج ہوتی ہے. تو وہ چلتا رہتا ہے، سب چیزیں پسند کرتے ہیں لوگ. ہماری تو دال بھی کھا لیں، وہ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے. گوشت تو گوشت ہی ہے، بڑی مین ہماری ڈش کہہ لیں گشتابہ ہے. بس لوگوں کے سر پہ سوال ہے، گشتابہ.
حالانکہ رشتے بھی ہوتے ہیں, اسے روغن جوش بھی کہتے ہیں, یہ بھی بڑی مزے کی ڈش ہے. یہ اس طرح چل رہا ہے نظام سارا ماشاء اللہ سے. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر بہت ساری مشہور شخصیات جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں, اس طرح کے نواز شریف اور اس طرح کے بہت سارے, تو آپ بتا دیں کون کون سے ہیں. جی ہاں جی, بالکل صحیح حقیقت ہے. میرے والد صاحب جب تک بیٹھتے تھے ان کے دور میں بھٹو صاحب آئے ہیں, پوری ان کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی بنانے والے لوگ تھے نا, کریم پوری, یعنی کہ ان کی پارٹی کی جو کافی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ کے لوگ ایک ہی ہیں, مصطفیٰ غلام مصطفیٰ خار ہیں. انہیں اس ہوٹل کے بارے میں اب بھی پتہ ہوگا, کبھی موقع ملے تو ذرا ان سے رابطہ ہو تو پوچھیے گا. تو باقی دیکھیں جی, ان کے زمانے میں لیاقت علی خان بھی آئے ہیں. لیاقت علی خان صاحب کے پوتے ہیں کہ دوتے ہیں کیا ہیں, مشرف علی خان, ان سے میرا ابھی بھی رابطہ ہے ماشاء اللہ. 70 سال سے اوپر, 76 سال سے اوپر ان کی ایج ہے. اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ رابطے میں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے آرمی کے آفیسرز ہیں, جنرل ہیں, اور لیکن میرے والد کے زمانے میں جو نا زیادہ تر آزاد کشمیر کے تمام پریزیڈنٹ, وزیر اعظم ابراہیم صاحب سے لے کے اب تک جو بھی چاہتے ہیں یہ لوگ آتے رہے. پھر میرا دور آیا, اس میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب, سارے آتے جاتے رہے, ان کے کھانے جاتے رہے. زیاد صاحب کے بھی کھانے جاتے رہے, عمران خان کے بھی کھانے گئے ہیں بنی گالا. شیخ رشید صاحب کا بچپن یہاں گزرا ہے, شیخ صاحب نے عمران صاحب کے کھانے بھیجے وہاں, بنی گالا گشتابے ہی بھیجے. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. یعنی کہ میں کہتا ہوں جتنی کریم ہے نا اپنی پاکستان کی, اگر کوئی وہ بھی, اور جو کشمیری جو ہے پیور, کوئی ایسا کشمیری نہیں ہوگا جو یہاں نہیں آیا, کیونکہ یہ کشمیریوں کا بیس کیمپ بھی تھا. 47 کے بعد جب لوگ عزت کر کے آئے نا, تو میرے والد صاحب اور میرے ماموں نے بڑا شیلٹر دیا انہیں کھانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے کھانے پینے کے. انہوں نے کہا کھانا میرے ذمہ, جب پیسے ہوں دے دیں. ماشاء اللہ انہوں نے بڑا, یعنی کہ اس میں بھی کشمیر کاز میں بھی ان لوگوں کا بڑا حصہ ہے, یعنی کہ ہم لوگوں کا بڑا حصہ ہے اس میں, کشمیر کی تحریک میں, اس کے کاز میں جو ہے. اچھا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی برانڈ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی برانچز بنتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, ایک ہی شہر کے اندر بھی ڈفرینٹ اور مختلف شہروں میں بھی. تو آپ نے کبھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچا؟ ہاں جی, یہ بالکل صحیح سوال کیا آپ نے, کیونکہ ایک برانڈ کشمیری اور وہ بھی یونیک قسم کا, چاروں صوبوں میں ایک ہی نام چل رہا ہے. تو میں نے سوچا بہت, اس پہ غور بھی کیا. یہ کچھ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کئی اس میں کئی چیزیں آڑے آئیں, کئی مطلب ہے مرائل آئے, پہنچنی چاہیے. میرے فادر فوت ہو گئے, اس کے بعد بھائی لوگ تھے, بس یعنی کہ دلچسپی لینے کی بات ہے. تو میرا مین مسئلہ یہ تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا, یہ کہ یہ ٹیسٹ جو ہم پرانے قلعے پہ دے رہے ہیں دل بھر میں, یہ لاہور میں بھی ہو وہی ٹیسٹ ہو, شاور میں ہو یہی ہو, کوئٹہ میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یہی ہو. ورنہ یہ نہ کہے یہ 2 نمبر ہے, یہ 3 نمبر ٹیسٹ آ رہا ہے. یہ وجہ سے اس میں میں وہ ورک کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جلدی خوشخبری سنیں گے, انشاءاللہ لانچ کریں گے, بالکل کریں گے, اور بہترین طریقے سے کریں گے. لگ پتہ جائے گا کہ میدان میں آ گئی پارٹی انشاءاللہ. اور یہ کہ یہ جو کشمیری کام ہے ہمارا, یہ ریسٹورنٹ یہ نہیں کسی نے نہیں کیا, تو 35-40 ریسٹورنٹ اوپن ہوئے تھے. ہاں جی, جنہوں نے یہ لانچ کیا, یہ بس کچھ اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہوا ہے یا ہمارے ذمہ لگایا ہوا کام. تو وہ 35-40 ریسٹورنٹ کھلے ہیں, اس کے بعد بالکل گمنام ہو گئے, ختم ہو گئے. اللہ نے ہمیں سرخرو رکھا ہوا ابھی تک, اللہ تعالیٰ اور ہمت دیں. تو اسلام آباد میں ارادہ ہے یا پنڈی میں آئیں گے کسی مین لوکیشن پہ, یا I-8 میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کے حکم سے آئیں گے. نہیں تو دوسرا لندن میں ایک برانچ اوپن ہوگی, ایک امریکہ میں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو کھانا کیسا لگ رہا ہے؟ کھانا ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی, بہت, اور خاص کر جو بھی ایسا کھا رہے ہیں آپ, اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے جی, اور بہت ان کا بہت ذائقے دار جی, بہت اچھا کھانا ہے. اس کی خاصیت کیا ہے آپ خیال میں؟ جی ہم نے اس کا نام سنا تھا ریسا اور یخنی ان کی اسپیشل نا, تو رمضان میں آپ ان کا پتہ چلا کہ ہوٹل بند ہے ان کا, اور اسپیشل ہم صدر سے یہ ریسا اور یخنی کی کھانے آئے ہیں جی. اور یہ دوست سے آواز بھی ہمارے, ان کو بھی ہم نے کہا جی چلیں ریسا چیک کرواتے ہیں ہم. ماشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ, بہت اچھا. سارے کھانا اچھا ہے ماشاءاللہ, جو کھانا پک رہا ہے وہ دیسی کھانا ہے, کشمیری کھانا ہے, اور شہر میں واحد ہوٹل ہے جس میں یہ ملتا ہے. اور بڑی مشکلات سے دیکھیں, تنگ گلیاں, بازار بند ہیں, تو بڑی مشکلات طے کر کے ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں. آپ گوشت ہے, اور سردیوں میں ریسا ہوتا ہے. کل ہفتے کو ان کا گشتابہ بنے گا, اور اس کے علاوہ کوفتے ہیں, چاول ہیں, اور اس کے علاوہ چکن قورمہ ہے,
دیسی ہے اور سردیوں میں مچھلی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں کہاں پہ اب ملتی ہیں؟ تو ماشاء اللہ بالکل اسی طرح جس طرح گھر کا ٹیسٹ ہے اسی طرح یہ ہے.